میر صاحب، کرنل احمد صاحب اور ڈاکٹر جمال ناصر سمیت باقی دیگر احباب جو ہیں یہاں موجود ہیں۔ سچی بات یہ ہے، میں باہر جرنلسٹ ہوں اس وقت پاکستان میں، جو سعود سیر صاحب کے ساتھ جس کی سب سے زیادہ رفاقت رہی ہے، یہ کم و بیش 50 سال سے کچھ اوپر بنتی ہے۔ میں ایک طالب علم تھا اور گورنمنٹ کالج عسکر مال کی اسٹوڈنٹس یونین کا میں جنرل سیکرٹری رہا۔ یہاں صدیق الفاروق صاحب بھی میرے بعد عہدیدار رہے، تو میں ڈائری لکھتا تھا، طالب علم کی ڈائری، اور میں تعمیر اخبار میں جناب سعود سیر صاحب کے پاس بھیجتا تھا۔ یہ 64-65 کی بات ہے۔ پھر ہمارا تعلق ایسا بنا، وہ میرے مرشد بن گئے، اور میرا تعلق ان سے 50 ریلوے روڈ اس کا نام ہے جگہ کا، مجھے یاد ہے 500 ریلوے روڈ، وہاں آنا جانا، سیڑھیاں چڑھنا، اور ایک میرا تعلق ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ ہمارا نظریاتی تعلق، پھر ہماری دوستی، پھر ہماری سوچ، سب چیزیں ایک ایسی مشترک تھی جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا درمیان دن میں 10 بار لڑائی بھی ہوتی تھی۔ ہم ہر جمعے کو اکٹھے ہوتے تھے، کم و بیش کوئی جمعہ ایسا نہیں جاتا تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں اکٹھے نماز پڑھتے تھے، اور نماز پڑھنے کے بعد ان کی فرمائش ہوتی تھی، حاجی صاحب مجھے کھانا کھلائیں، چلے کھانا کھلاؤ۔ کبھی مجھے وہ گیر گار کے کہتے کہ میں کھلاؤں گا، پھر کہتے نہیں بل تو تمہیں دینا پڑے گا۔ تو میرا ان کے ساتھ بہت فرینکنس تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ یہی بات ہے کہ آج میں یہ غالباً بات میں نہیں چاہتا تھا کہ شاید میاں منیر صاحب یہ بات کرتے، انہوں نے کہہ دی کہ انہوں نے ان کی امانت تھی کہ انہوں نے یہ کہا، مجھے خوشی دلی تسلی بھی ہوئی کہ میں ان کو آخری وقت نہیں دے سکا۔ سچی بات یہ بڑا دکھ ہے مجھے۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں انہیں ملوں، لیکن کرنل احمد صاحب نے بتایا کہ نہیں، ان سے ہمیں ملنے نہیں دے رہے کیونکہ کرونا وائرس ہے اور انفیکشن کا ڈر ہے۔ میں ان کو فون کرتا تھا، اور آخری میری 2 ٹیلی فون ہوئی ان کے۔ ایک انہیں میں نے کہا جی کراچی جانا ہے، آپ کیا خیال ہے، آپ کا کوئی پروگرام بنتا ہے؟ تو کرنل صاحب نے سن لیا۔ کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ آپ ان کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کراچی سے جائیں گے، اور کراچی جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے یہ تو کراچی میں میری بیٹی، ہماری وہاں بھی ایک ہماری بیٹی ہوتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کراچی میں سعود سیر صاحب بھی جائیں اور ان کے ساتھ ان کی مسز بھی جائیں۔ تو مجھے انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ یار ان کو تو انتظام مجھے بائی ایئر ہی کرنا پڑے گا، اور ان کے ساتھ ہو سکتا ہے میں خود بھی جاؤں، حالانکہ میں بائی روڈ جا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کا مجھے فون آیا، تو وہ آمادہ نظر آئے، تو یہ بڑے پریشان تھے کہ یہ کراچی جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کہ خوشی کی بات ہے کہ مجھے ان کی بیماری کی نوعیت کا علم نہیں تھا اتنا، اور میں یہ سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل کرم سے ٹھیک ہوں گے، اللہ تو پہلے بھی بیمار ہیں۔ پھر انہوں نے ایک عجیب سی بات کی کہ جو انہوں نے کہا کہ دیکھنا وہ PFU کے الیکشن ہو رہے ہیں، نواز رضا کا ساتھ نہ چھوڑنا، جیسے ایسے لگتا ہے جیسے وہ اپنی وصیت کر رہے ہو۔ سچی بات یہ کہ یہ باتیں نہ بھی کہتے کچھ، لیکن میرے لیے ان کے دل میں جو عزت تھی اس میں تو تھا ہی، میرا اس میں تھا، لیکن میرا ان کے ساتھ مذاق یہ تھا، تو کہنے لگا کہ دیکھیں یہ جو بات کہتے تھے کہ ہاں میں نے نواز رضا سے سوٹ لینا ہے، سلوا کے دے گے، میرا ان کے ساتھ، اب میں ان کے ساتھ مذاق بھی کرتا، میں کہا سعود صاحب بغیر سلے ملے گا، تو کہتا نہیں میں تو لینا نہیں۔ ہمارے درمیان جو تعلق تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جیسے گھر کے آدمی ہوتے ہیں، اور یہ بات درست بھی ہے کہ کوئی 1-2 سال کی بات نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں نا کوئی یہ کہا یہ 2-4 برس کی بات نہیں ہے، یہ قصہ ہے نصف صدی کا۔ تو میں جب طالب علم تھا میں نے جرنلزم جوائن کی، اور پھر میرے وہ استاد کے علاوہ میرے لیڈر بھی تھے، اور ہم اکٹھے سیاست کرتے رہے۔ کبھی ہماری زندگی میں 2 راستے نہیں ہوئے۔ یہاں بیٹھے ہوئے حکیم صاحب کے صاحبزادے حکیم صاحب سہارنپور صاحب، میرا ان کے ساتھ ہی بڑا تعلق تھا، یعنی ان کے ساتھ تو بزرگی والا تعلق سے ہوتا تھا، ان کے ساتھ احترام کا رشتہ، اور بڑی محبت کرتے تھے۔ اور اس رشتے کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ سہارنپور کی دونوں عظیم شخصیات تھیں۔ پھر تیسری ایک شخصیت نثار احمد نثار کا یہاں ذکر آیا، یہاں نثار احمد نثار کو بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، بہت نئی نسل کو نہیں جانتی ہوگی۔ میں نے زمانہ طالب علم میں شیخ رشید کو وہاں ان کے ہاں زانوی تلزم کیے ہوئے دیکھا ہے،
جمعے کی نماز ہم مولانا غلام اللہ کے پیچھے پڑھتے تھے تو جمعے کی نماز کے بعد وہاں جا کر ان کے پاس جا کر چائے پیتے تھے اور ہم اس سے ہمیشہ گلا کرتے تھے، نثار صاحب یار نماز رہا تم نے میرے ساتھ بیٹھ جاتی کی۔ میں نے کہا کیوں، کیا تم نے ایک ایسے آدمی کو لیڈر بنا دیا جو لیڈر کا اہل نہیں تھا، شیر رشید کے بارے میں کہتے تھے۔ اور میں نے کہا لیڈر خود بنتا ہے، آدمی بناتا نہیں۔ تو وہ بڑی محبت کرتے تھے، تو وہاں بیٹھتے تھے، چائے پیتے تھے ان کے ساتھ، بڑی مطلب وہ ایک بڑے دبنگ آدمی تھے اور کھل کے بات کیا کرتے تھے، جو دل میں ہوتی تھی وہ بات کرتے تھے اور وہی بتایا کرتے تھے کہ آغا شورش کشمیر کے ساتھ ہمارا کیا تعلق تھا۔ مجھے اس بات کا فخر ہے اور میں اپنے آپ کے لیے اپنے سرمایہ یاد سمجھتا ہوں کہ میں نے آغا شورش کشمیری کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ پھر یہاں میں ایک بات اور بھی بتا دوں، یہاں بہت کم لوگوں اس بات کے علم ہوگا، ان کے والد محترم صاحب کی بھی میں زانویہ تلمذ کی ہے۔ میں جسارت اخبار میں جب میں نے نوکری جوائن کی تو سمن آباد میں بیٹھ کے جو ہوٹل میں محفل ہوتی تھی، جو پنجاب یونیورسٹی کے زیر جو طالب علم ان سے تعلیمی حاصل کر کے آئے تھے ان کی محفل میں بھی بیٹھتا تھا، مجھے ان کی بھی محبت حاصل رہی۔ اور میں اسی وجہ سے آپ کو بتائیں احمد میر صاحب، میں آپ کو سچی بات یہ ہے کہ سیاست میں تو آدمی کوئی کس طرح وہ جانا جاتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی نظریات ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بہادر اور دلیر اور یہ کمٹمنٹ والا اخبار نبی سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو یمن سے رابطہ قائم کیا، میں اس وقت مدینہ منورہ میں تھا، تو پتہ لگا کہ جی آپ کو گولی لگ گئی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک جرأت مند صحافی کے طور پر اس وقت کردار ادا کیا اور اب بھی ہمارے لیے آپ ایک گائیڈ لائن ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں چند ایک صحافی موجود ہیں کہ جو ایک نظریے کے لیے، جو ایک سوچ کے لیے، آپ نے کہا آزادی صاحب، اصل میں مسئلہ یہی ہے اس ملک میں، یہی ہے کہ لوگوں کی زبانیں گم کر دی گئی ہیں، لوگوں کو نہ بات کرنے کی ان کی کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، کوئی چیز ٹیلی کاسٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں انویسٹیگیٹو جرنلزم، لوگ کہتے ہیں یہاں ایجنسیوں کی بنائی ہوئی خبریں آ جاتی ہیں، اس کو لوگ اپنے نام سے جب چھاپتے ہیں تو وہ انویسٹیگیٹو جرنلزم ہوتی ہے۔ سعود سار نے اس ملک میں دلائی کیمپ کی دریافت کی، کسی کو نہیں معلوم، افتخار تاری کو وہاں سے برآمد کرایا۔ سعود سار صاحب نے یو ڈی ایف کی موومنٹ میں جتنے اجلاس ہوتے تھے اس کی ٹیبل کے نیچے بیٹھ کر، چونکہ قد کے چھوٹے تھے پتہ نہیں لگتا تھا، وہ نیچے بیٹھ کر رپورٹنگ کرتے رہتے تھے۔ سعود سار کے ساتھ میں نے ایک ایڈونچر تیسرا یہ بھی کیا کہ 77 کی موومنٹ چل رہی تھی تو لاہور سے نوابزادہ نصر اللہ ملنے کے لیے مفتی محمود مرحوم کو ہری پور جیل جا رہے تھے، تو کہنے لگے نواز رات کٹھے چلتے ہیں، گاڑی ہم نے کرایہ پہ لے لی ہے، کوئی 2500 یا 3000 اس زمانے میں دیا تھا، وہ بھی مجیب الرحمان شامی صاحب کے غالباً پیسے تھے۔ ہم جناب یہاں سے ان کا پیچھا کرتے کرتے ہری پور جیل تک پہنچے اور ہم نے یہاں سے رپورٹ بھجوا دی کہ جی یہ وہاں فلاں جگہ گئے ہیں، فلاں سے ملے ہیں، فلاں ہی ہوئے۔ ساری باتیں بہت لمبی ہو جائیں گی، میں نہیں چاہتا، ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں جو کسی مقرر نے نہیں کی، شاید دانستہ نہیں بلکہ نادانستہ بھول گئے ہیں۔ وہ بہت بڑے ختم نبوت کے حامی تھے، وہ عاشق رسول تھے، ان کی عاقبت اسی دن سور کی تھی۔ یہی ان کی کتاب کی تقریب رہنمائی ہوئی، راجہ ظفرلاق صاحب تھے، مفتی محمود کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان تھے، انہوں نے آخری جو کتاب لکھی وہ ختم نبوت کی، وہ پوری کتاب میں نے پڑھی، میں نے اس پر تبصرہ بھی لکھا اور یہاں تقریب بھی منعقد کی، اور پھر وہ اپنی یادداشتیں لکھ رہے تھے کچھ نہ کچھ۔ تو جب لکھتے تھے تو ان کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے میں نے لکھ دیا۔ میں نے کہا سعود صاحب آپ اگر یہ آپ بتا دیں گے بعد میں کون پڑھے گا، ابھی آپ نہ بتائیں، لیکن وہ لکھتے تھے، آخری وقت تک وہ لکھتے رہے۔ بہرحال ایک بڑے اخبار نویس کا انتقال ہوا ہے، ہمیں افسوس ہے، ہمیں افسوس اس بات کا ہے۔ ادریس مختار صاحب کی ہم نے یہاں ایک تقریب پہلے منعقد کی، فاروق عادل صاحب نے یادداشت ٹھیک کرائی، لیکن ہم اس لیے ان دونوں کو نام اس لیے دیے کہ ہم بلا نہیں دے سکتے ادریس مختار کو بھی، وہ بڑے آدمی تھے۔ اور دیکھیں اخبار نویس وہی ہے کہ وہ کہا کہ جو وہ کہتے تھے میں 500 ریلوے روڈ پہ رہتا ہوں نواز رضا، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایک بڑا مکان بنے جس میں ایک بڑا غسل خانہ ہو۔ میں نے کہا کمرہ، کہتے ہیں کمرہ بے شک چھوٹا ہو لیکن غسل خانہ بڑا ہو۔ لیکن اس سے کہنے لگا میں نے جس حالات میں میں نے وقت گزارا ہے، انہوں نے بڑے بڑے دور دیکھے
اور بڑے بڑے پلاٹ تھے، انہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پر سب کچھ خرچ کر دیا. جاتے جاتے اپنی زندگی میں بھی اپنا پلاٹ جو بیچ کر اپنی اولاد کے حوالے کر کے چلے گئے. انہوں نے کوئی تو انہوں کہتے تھے، یہ مجھے رسول میر بتا رہے تھے، کہتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے یار مجھے یہاں میرا مستقل پتہ تو ہے نا، یہاں میڈیا ٹاؤن میں میرے بچوں کا گھر ہے، میرا گھر ہے، یا ڈی ایچ اے میں ان کے بیٹے نے وہاں مکان بنایا، تو ہم تو ان کو ساتھ وہ اس گھر میں رہتے تھے ڈی ایچ اے میں، جہاں ان کو بیچاروں کو راستہ نہیں معلوم تھا. ایک رات کو ہم اکٹھے آئے تو واپسی میں لاہور سے جب آئے تو میاں منیر کو میں نے کہا جی آپ ہی ان کو چھوڑ کر آئے. کہتے جی صبح ہو گئی تو ان کا گھر ہی نہیں مل رہا تھا. تو وہ اصل میں ابھی راستے آپ ان کی وفات کیا ہوئی ہے، ان کے راستے بھی ہمیں پتہ لگے گا، یہ راستہ جاتا ہے یہاں سے اس طرح جاتا ہے. 100 سال جیسے لوگ سال ہر سال صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ان کے قلم کے سامنے الفاظ ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے تھے. جب وہ کچھ چیز لکھتے تھے نا تو کسی کی لکھی ہوئی گئی گزری چیز بھی ہوتی تو اس میں جب اپنا قلم وہ اس پہ لگاتے تھے تو یہ بسم اللہ تعالیٰ آپ نے کہا، پتہ نہیں کس نے بھی مجھے کہا، آپ نے کہا کہ یہ میں بھی ان کو دیکھ کر لکھتا تھا. پھر میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ یار بے حرمتی ہوتی ہے، یہ کاغذ نیچے چلا جائے. میں اس چیز کے خلاف تھا کہ یہ بسم اللہ ہم لکھتے ہیں، اس کا احترام نہیں کر سکتے. بہرحال اس کا احترام یہی ہے کہ احمد میر صاحب اس شمع کو جلائے رکھیں، آزادی صحافت پہ جو حملہ آور ہو اس کے سامنے ڈٹ جائیں اور اپنی کمزور آواز کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں. یہی ہمارے لیے